بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا سورۃ الاعراف کا رکو نمبر 13 اور پارہ 9 یعنی نواں پارہ سورۃ الاعراف کا رکو نمبر 13 اور آیت نمبر 100 یعنی 100 سے ہم آغاز کریں گے۔ آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک ایک آیت ہم سنیں گے اور پھر اس کے اندر قواعد کی دہرائی کریں گے۔ آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ کس تلفظ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 100۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ آیت نمبر 100 یعنی 100 کے قواعد کی دہرائی۔ اولم یہدی، اولم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر اولم یہدی للذین، بعض لوگ پڑھتے ہیں اولم یہدی، تو یہاں پر یہ مسٹیک ہے، تو غنہ یہاں پر نہیں ہوگا۔ للذین، ذال ہے بغیر سیٹی والے حروف میں سے، یرثون، ثا یہ بھی بغیر سیٹی والے حروف میں سے ہے، نارمل پڑھنا ہے آپ نے بغیر سیٹی کے۔ یرثون، واو مدہ ہے۔ من بعد، من بعد نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ من بعد اہلیہا، یہاں پر اہلیہا کے اندر مد منفصل ہے۔ لو نشاء، یہاں پر مد متصل ہے۔ اصبناہم، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 101۔ تلک القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ آیت نمبر 101 کے قواعد کی دہرائی۔ سامعین محترم، جہاں سے آیت نمبر 101 شروع ہوئی ہے، تلک القرى، پہلے کاف ہے پھر قوف ہے، ان دونوں کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے، پہلے والے کاف کو باریک پڑھنا ہے، دوسرا قوف حروف مصالحہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ من انبا، من کے اندر غنہ نہیں ہوگا چونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور انبا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس لیے اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی اس کو میم سے بدل دیں گے۔ انبا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو انبا، یہ چھوٹی میم بھی بنی ہوئی ہے، تو جہاں پر عام طور پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے تو نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے، اور وہاں پر یہ چھوٹی سی میم بھی بنی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، جَاءَتْهُمْ کے اندر یہ مد متصل کا قاعدہ ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے تھے کہ مد متصل اور مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ جو بالکل سیدھی اسٹیٹ والی جو مد ہوگی وہ مد متصل کی علامت ہوتی ہے، اور جو لہر کے اندر مد ہو، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو، آڑی ٹیڑھی، تو یہ مد منفصل ہوتی ہے۔ اور رسولہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ آیت نمبر 102۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ آیت نمبر 102 کے قواعد کی دہرائی۔ وَمَا وَجَدْنَا، وجد یہاں پر دال ہے، دال اور قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس لیے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ لِأَكْثَرِهِم،
لِأَكْثَرِهِم کے اندر سامعین محترم جو را ہے یہ باریک پڑھی جائے گی چونکہ را کے نیچے زیر ہے. لِأَكْثَرِهِم یہاں پر اکثرہم یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. من عہد یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. وَإِن وَجَدْنَا یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ وجدنا یہاں مد منفصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. آیت نمبر 103 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. آیت نمبر 104 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. آیت نمبر 104 کے قواعد کی دہرائی. وقال موسى وقال کے اندر الف مدہ ہے اور موسیٰ یہاں مو کے اندر یہ واو مدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، سین کے اوپر کھڑا زبر ہے. یا فرعون یا کھڑا زبر ہے اور جو کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے کھڑی حرکات میں شمار ہوتے ہیں اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. انی رسول تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا. آیت نمبر 105 حقیق علی ألا أقول على الله حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. آیت نمبر 105 کے قواعد کی دہرائی. حقیق علی حقیق جو تنوین ہے قاف کے اوپر اور اس کے بعد حرف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا. ببینۃ من ربکم بینۃ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 106 قال ان كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. آیت نمبر 107 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. آیت نمبر 108 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سامعین محترم بیضاء یہاں پر مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے، اور اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی سعادت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.